الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله المجتبى وصحبه بلوغ الهدى ونجوم الهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتزكي بها نفوسنا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ارشاد باری بدیع السماوات والارض، بغیر کسی مثال کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی فرماتا ہے اور ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. گلائتہ درس میں اس آیت کریمہ میں بدیع السماوات والارض جو اللہ تعالیٰ کا صفتی نام بیان ہوا ہے، بدیع السماوات والارض، اس سے متعلق مختصر سی گزارشات پیش کی تھی. بدعت کا معنی ہے بغیر کسی مثال کے اور کسی نمونے کو سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے وہ چیز پہلے سے موجود نہیں ہوتی، پہلے اس کا نقشہ اس کا ماڈل نہیں ہوتا. اللہ اپنے امر کن سے اس کو نیا وجود عطا فرماتا ہے. بدیع السماوات والارض، تو یہ اللہ کی ایک شان ہے. اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے بدیع، چیزوں کو بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا. اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہاں شاید کسی کو کوئی خدشہ پیدا ہو، شبہ پیدا ہو.
اللہ تعالیٰ کا جو اس میں بدی ہے، اللہ جب اس اسم کے ساتھ اپنی صفت کا کسی بندے پر اظہار کرے تو وہ بندہ نئی نئی چیزیں بناتا ہے، ایجادات کرتا ہے، سائنسدان ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے دنیا میں سائنسدان ہوئے ہیں، نیوٹن ہے، ڈارون ہے، یا جتنے بھی لوگ ایجادات کرتے ہیں، ان پر اللہ کے اس میں بدی کی تجلی ہوتی ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کافروں پہ کیسے تجلی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تجلی سے قائم ہے۔ آسان سی بات ہے، کافروں کو بھی رزق اللہ دیتا ہے اور اپنی صفت رضاکیت کے ساتھ دیتا ہے۔ کافروں کو بھی وہی پیدا کرتا ہے اور اپنی صفت خالقیت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں تجلیاں پڑتی ہیں، صفات کی بھی اور اللہ کی ذات کی بھی، اللہ کے اسماء کی۔ تو اللہ کے اسم کی تجلی، مثلا اللہ کا نام ہے علیم، یا اس کی تجلی کسی بندے پہ پڑ جائے تو اللہ اسے علم کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے فضل سے بندے کی طلب کے بغیر اپنے کسی اسم کی تجلی اس کو دے دے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے اللہ کو اس اسم کو پکارتا رہے تو اللہ اپنے اس کے اسم کا نور اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، آپ اس معاملہ میں بڑے عارفین میں ہیں۔ اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، ان کی تجلیات، اس پر آپ نے باتیں کی۔ ہندوستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس پر ایک چھوٹی سی بات، مختصر سی مثال دی ہے لیکن بڑی بات ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم کے ساتھ، اس اسم والی صفت کے ساتھ اس بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور وہ اس دنیا کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ عالم دین ہے، مفتی ہے، اور ساتھ ہی وہ وکیل بھی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک اچھا طبیب بھی ہے، لوگوں کو دوائیاں دیتا ہے، نسخے دیتا ہے، ادویات بناتا ہے۔ ایک طبیب کو ہم اپنی زبان میں حکیم کہتے ہیں، اگرچہ یہ غلط ہے لیکن مشہور ہو گیا ہے۔ حکیم دراصل دانا بندے کو کہا جاتا ہے، فلاسفر جو ہوتے ہیں ان کو حکیم اور علماء کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہم طبیبوں کو بھی حکیم کہا جاتا ہے۔ تو عرف عام کے مطابق میں بیان کرتا ہوں، ایک بندہ عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور اس نے اپنی مسجد کے ساتھ ہی اپنے دفتر کھولا ہوا ہے، اسی میں لوگوں کو ادویات بھی دیتا ہے، بیماریوں کے علاج بھی کرتا ہے، فتوے بھی دیتا ہے، اور وہیں پر لوگوں کے کیس بھی لیتا ہے، مقدمات لڑتا ہے، وکیل ہے۔ تو اب اس کا دروازہ بند ہے، اور دروازے پہ آ کر ایک بندہ پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب کہاں پہ ہیں، یا وہ بلاتا ہے حکیم صاحب کو، تو اب جو حکیم ہے اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یہ کوئی نسخہ دینے کے لیے آیا ہے، کوئی اس کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے۔
بندہ وہی ہے، حکیم بھی ہے، وہی عالم بھی ہے، اور وہی وکیل بھی ہے. اور دوسرا بندہ آ کر دروازے پہ اس کو وکیل کر کے بلاتا ہے کہ وکیل صاحب، تو اب اس کے دل دماغ میں آئے گا کہ یہ کوئی مقدمہ لے کر آیا ہے، تو اپنے وکیل والی حیثیت سے وہ اس کی طرف دھیان کرے گا. اور اگر ایک بندہ آ کر پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب، تو اب اس کے دل دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، کوئی فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے، تو وہ اپنی اس علم کی اور فتوے والی حیثیت سے اس کی طرف دھیان کرے گا. تو جس نام سے کسی کو پکارا جائے وہ اس اپنی حیثیت سے اس کی طرف دھیان کرتا ہے. کہتے ہیں بلا مثال ایسے ہی ہے، جب کوئی اللہ کو یا رحیم کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ اپنی صفت رحمت سے بندے پہ توجہ فرماتا ہے. اللہ کو جب کوئی یا علیم کر کے پکارتا ہے تو اللہ اپنے صفت علم سے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے. تو اسماء کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اندر جو حروف ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اس میں بدی ہے، اس کی تجلی جس پہ پڑ جائے اس کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں، نئی نئی سوچی آتی ہے، نئی نئی تخلیقات آتی ہیں، نئی نئی ایجادات اس کے ذہن میں آئیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، بدی السماوات والارض. مصنف ابن ابی شیبہ، یہ جو امام ابن ابی شیبہ ہیں یہ امام بخاری اور امام مسلم ان کے بھی اساتذہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، ان کے استادوں کے استادوں میں آتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے، حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے. حدیث کی غالباً سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں 35,000 سے زیادہ حدیث اور آثار اس امت کے لیے جمع کیے گئے. جو صحابہ کرام کے اقوال ہوتے ہیں ان کو آثار کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ ایک موٹی سی بات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو عام طور پر اہل علم ہی جانتے ہیں، جن کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، علم المصطلح کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک موٹی سی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے، اور صحابہ کی باتوں کو آثار کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس کا قول ہوگا تو کہیں گے یہ ابن عباس کا اثر ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا اثر ہے. تو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آیا، اور اس نے کسی دوسرے بندے کی بیماری کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دو نام ہیں، یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم. ان ناموں کے ساتھ دعا کرو کہ یا حلیم یا کریم فلاں کو شفا عطا فرما. آپ اپنی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور عربی میں بھی یا حلیم و یا کریم مشفع، آگے مریض کا نام لیں، یا اللہ اس مریض کو شفا عطا فرما. حلیم اللہ کا یہ اسم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خطبے کے شروع میں فرماتے تھے سبحانہ ولا حلمہ بعد علم. حلم کا معنی ہے برداشت کرنا اور حوصلہ رکھنا، بردباری. تو آپ اللہ کی تعریف کرتے تھے سبحانہ علی حلمہ بعد علم. کتنا پاک ہے، ایسی پاک ذات ہے جو ہماری غلطیوں اور خطاؤں کے باوجود بھی درگزر فرماتا ہے، برداشت کرتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، ہمیں سزا نہیں دیتا. اتنا کچھ زمین پہ نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا علم ہے، اس کی شان علم ہے. دوسرا ہے یا حلیم کے ساتھ یا کریم. کریم بھی اللہ کا نام. تو فرمایا ان دو ناموں کے ساتھ اس بندے نے ان دو ناموں کے ساتھ دعا کی تو اللہ نے مریض کو شفا عطا فرمایا. اور یہاں تو ہمارے اپنی مسجد میں ایک بار یہ واقعہ ہوا، میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا جمعے پہ.
تو میں خطبے میں بیان نہیں کر سکا، اور خطبے سے پہلے، تقریر سے بعد خطبے سے پہلے یہ میں نے بیان کر دیا۔ تو یہاں محلے میں ایک بزرگ ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں بیمار تھا اور رات کو گولڈن شیخ علی پیر صاحب میرے خواب میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ رحمت مسجد میں جمعہ پڑھنا، اور شاہ صاحب جو اللہ کے ناموں والی حدیث بیان کریں گے اس پہ عمل کرنا، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ یہ تو یہاں کا ذاتی تجربہ ہوا ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو اللہ کا نام حلیم، اللہ کا نام کریم، تو اللہ اپنے اسماء کی تجلی بھی فرماتا ہے اور صفات کی تجلی بھی فرماتا ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ اللہ کی تجلیات ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات کی تجلی، وہ عام بندہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر ان پہاڑوں کے اوپر اس کی تجلی پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آسمانوں کے اوپر اگر اللہ کی ذات کی تجلی پڑ جائے، آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ فرمایا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، کوئی نہ اٹھا سکا، ایک انسان تھا جس نے اس امانت کو اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی تجلی ہے وہ صرف دو مقامات پر پڑ رہی ہے۔ حضرت سیدی مجدد اسلام پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تحقیق الحق نامی کتاب میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ باقی جتنے مقامات ہیں وہ اللہ کی اسماء کی تجلی، اللہ کی صفات کی تجلی زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ پڑتی ہے۔ دو مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کی ذات کی تجلی پڑتی ہے۔ فرمایا ایک خانہ کعبہ ہے، دوسرا بندہ مومن کامل کا دل ہے۔ اور یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے خانہ کعبہ، ایک بندہ مومن کے قلب کی حرمت، ایک بندہ مومن کے دل کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اعظم کے الفاظ ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک بیت اللہ جس پر اللہ کی تجلی ذات پڑتی ہے، اور دوسرا بندہ مومن کا دل ہے۔ اور بندہ مومن کی اتنی بڑی شان ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ خدا کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایک ان کا یہ کام ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے کہ ان کے دو ہی کام ہیں۔ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور دو تسبیحات، ایک اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایمان والا ہونا اتنی بڑی بات ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ نے اپنی عزت میں، اپنے رسول کی عزت میں بندہ مومن کو شامل کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے۔ اب جتنا جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہو جائے گا، اور جب وہ پورا ایمان اس کا مکمل ہو جائے گا اور ایمان کی تمام حیثیات کو وہ سمیٹ لے گا تو اس کے دل کی حیثیت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے جو اولیاء ہیں، عرفاء ہیں، ان کا مقام، ان کا رتبہ یہ انسانی سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے قلب کی حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے مومنین بندوں کا احترام کریں، ان کی عزت، ان کی توقیر ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے۔ تو بدیع السماوات والارض، جب وہ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اس میں بدیع ہے، اس کا پڑھنے والا اور اس کا ورد کرنے والا
اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح مشکل سے نکالتا ہے جس طرح مکھن سے مال نکالا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک تعداد جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر بزرگوں نے لکھی ہے کہ 12 دنوں میں کوئی بندہ اس کو 12,000 مرتبہ پورا پڑھے اور ایسے پڑھے یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، کہ اے عجیب و غریب چیزوں کو اپنی قدرت کے ساتھ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، تیری اتنی شان ہے، تو میری مشکل کو حل فرما دے اور مجھے بھی اپنی شان قدرت سے اور اپنی شان بدی سے آسانی کی طرف لے جا، تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں بدی ہے، قرآن مجید میں یہ 117 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں یہ بیان ہوا ہے بدیع السماوات والارض، بلکہ احادیث مبارکہ جو ہیں ان میں جو اس میں اعظم آتے ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے دعا کی، اللہم یا اللہ انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت سبحانک بدیع السماوات والارض۔ جب یہ الفاظ استعمال کیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے ایسے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا ہے جس کے بعد اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو بدیع السماوات والارض ان اسماء میں آتا ہے جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اسم اعظم جو آپ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی ہو، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح بخاری میں، یہ بخاری شریف کی بہت معتبر شروحات میں آتی ہے فتح الباری شرح بخاری، اس میں جب اللہ کے اسماء کی اور اسم اعظم کی بات آئی تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے لیے اسم اعظم کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ تمہارے لیے اسم اعظم ہے۔ میرے حضرت ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے یہ شوق پڑا کہ مجھے بتایا جائے میرا اسم اعظم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں لسن کے جنگل میں بیٹھا تھا، ٹنڈیالی کے سامنے جنگل ہے، تو فرماتے ہیں اس طرح فضا میں ایک عبارت لکھی ہوئی آئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ آپ کا اسم اعظم ہے، یا اللہ یا ہو یا حی ہو سبحانک یا حی۔ اب دیکھیں اس میں تو 3-4 آ جاتے ہیں، اور امام عبد اللہ مجید کو بتایا گیا اس میں زیادہ آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس صحابی نے وہ دعا کی اس میں 4-5 نام آتے ہیں، تو ان میں وہ مل کر ایک طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت امام الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور یہ پڑھ کے دعا مانگے تو فرمایا یہ عمل اسم اعظم سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی سے جڑی ہوئی ہوتی، یعنی یہ آنکھ کی سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فجر کے بعد 100 بار پڑھنے والا، یعنی کہ اسم اعظم کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے، اس کے بعد جو وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں یہ جو کن ہے مفسرین کی اور اہل علم کی 2 آراء ہیں کہ کیا اس سے مراد یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کن کہتا ہے یا سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو سرعت ایجاد ہے یہ اس سے استعارہ ہے۔ یہ میں نے مشکل لفظ بول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، اس چیز نے جب پیدا ہونا ہوتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے تو اس میں دیر نہیں لگتی، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کن فیکون، اتنی جلدی میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے ارادے میں اور اس چیز کے بننے میں تخلف نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ارادہ کیا
تو 4 دن بعد جو چیز جا کر بنے گی. ہاں اللہ نے اگر یہ ارادہ کیا ہے یہ چیز 6 دنوں میں بنے تو وہ 6 دنوں میں بنے گی, اور اللہ نے اگر ارادہ کیا ہے کہ 10 دنوں میں بنے وہ 10 دنوں میں بنے گی. جتنا اس کا ارادہ جتنی مدت کا ہوگا اس طرح وہ چیز بنے گی. جس طرح زمین و آسمان کے بارے میں جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو 6 دنوں میں زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا. تو ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں لفظ مراد نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ دیر نہیں لگاتا تو کن فیکون کہہ دیا گیا. لیکن جو جمہور مفسرین ہیں جو اہل علم کا بڑا طبقہ ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں الفاظ مراد ہے. یہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں, اللہ کا کلام کیا ہے, یہ مشکل ترین مسئلہ ہے, بہت مشکل مسئلہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی والا اور کلام نفسی والا. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن اس کا کلام بھی ہے. جسم سے پاک ہے وہ سنتا بھی ہے, جسم سے پاک ہے وہ دیکھتا بھی ہے. حضرت عارف کھڑی میاں محمد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الملوک میں 2-3 شعروں میں اللہ کے شان کو بیان کیا ہے, اور جو عقائد کی کتابوں میں کئی صفحات پھیلے ہوئے ہیں ان کو 2 مصروں میں بیان کیا ہے. کنا باجو سنن والا تقدائے بن دینا واج زبان کلام کریندا نہ اس باہی بہنا. کہ کنا باجو سنن والا تقدائے بن دینا, آپ مکانوں خالی اس تو کوئی مکان نہ خالی, ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی. تو یہ اللہ کی شان ہے. فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے اس کو کن کہتا ہے تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور یہ یہود و نصارہ, یہودی اور نصرانی جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں, یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم, جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں, ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. یہ مکمل راضی نہیں ہوں گے, یہ اسی وقت راضی ہوں گے جب مکمل آپ ان کی باتوں کو مانیں. یہ خوش نہیں ہوں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے, سیدھا راستہ وہی ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم, اور علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا. قرآن مجید کے یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں نبی کو سامنے رکھ کے امت سے خطاب کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے. اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے, آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو یہ واحد کا خطاب ہے, یعنی بظاہر نبی سے خطاب کیا جاتا ہے اور امت کو یہ بات بتائی جاتی ہے اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے ہر گناہ سے. شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے, نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا, نبی سے تو شرک کا امکان ہی نہیں ہے. نبی سے کیسے کہا جائے کہ آپ اگر شرک کریں گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ بات نبی سے ہو رہی ہے اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کے کچھ مقامات ایسے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کیے جائیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے امت سے خطاب کرتا ہے. وہاں نبی سے خطاب بظاہر ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے کہ اگر تم یہودیوں کی پیروی کرو گے تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نبی کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کی پیروی کرے. یعنی نبی کو سامنے رکھ کے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ذرا سوچو, نبی سے اللہ کر کے بات کرتا ہے جس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کی پیروی کرے. اگر اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ کی وہ پیروی کریں گے اللہ ان کو اپنی مدد سے بھیجنا ختم کر دے گا, اور البتہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تمہارا کیا حال ہوگا, اللہ تمہیں چھوڑ دے گا, تمہاری مدد نہیں ہوگی. تو یہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے
امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب نبی سے اللہ اس طرح بات کرتا ہے تو تم اپنی پیروی نہ کر بیٹھنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہاں تو یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ راضی نہیں ہوں گے اور نہ یہ آپ پر ایمان لائیں گے، یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے، لیکن ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور آپ کو مان جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پہ زندہ ہے، جب وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی اس سے پہلے فرمایا یہ اہل کتاب ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہ تو آپ سے خوش نہیں ہوں گے، اتنا یہ ایمان لائیں گے، اور سورہ نساء میں فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایمان لائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے لوگ تھے ان کے بارے میں پیچھے بھی بیان ہوا کہ یہ حسد کا شکار ہے، حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے، لیکن یہ جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سن کر ان کا حسد ختم ہو جائے گا، نبی کریم پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے لوگوں کے بارے میں ہے، اور جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مان جائیں گے وہ اس دور کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، وہ قیامت کے قریب کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اس لیے تضاد وہاں ہوتا ہے جہاں زمانہ ایک پایا جائے، جس وقت وہ نہیں مانیں گے اس کا زمانہ اور ہے، جب وہ مان جائیں گے اس کا زمانہ اور ہے۔ جب زمانہ الگ الگ ہے تو آیات میں تضاد نہیں ہے۔ تضاد کے لیے 8 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ تضاد ہے۔ زمان کی ایک تضاد میں ایک شرط ہوتی ہے کہ ایک زمانہ ہو، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودی آپ کو نہیں مانیں گے، یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جب حضور ظاہری حیات میں تھے، اور جس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مان جائیں گے وہ اس زمانے میں کہا رہا ہے جب وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، جب زمانہ الگ ہے، ایک اور زمانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ اور زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور جو حقیقت میں اہل کتاب ہیں، یہ مفسرین کے ایک طبقے کا نظریہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقت پسند تھے، انصاف پسند تھے۔ فرمایا کہ جو غور و فکر سے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ انصاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ تو ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس سے وہ اہل کتاب کا طبقہ جو انصاف پسند تھا، حقیقت پسند تھا، حقیقت کی تلاش میں تھا، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام کا نام بڑا آتا ہے، یہ اہل مدینہ کے تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو ایمان لے آئے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ نے کیا نشانی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اور تو کچھ بھی نہیں دیکھا، بس صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، میرے دل نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس لیے کہ کوئی بندہ جھوٹا ہو اور اتنا بڑا دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے چہرے پہ وہ نور نہیں ہوتا جو چہرے پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے اس قدر نورانی ہے، جھوٹوں کے چہروں پہ یہ رونق نہیں ہوتی۔ تو چہرہ مبارک دیکھنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ساری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا بندہ جھوٹا ہو، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ اطمینان نہیں ہوتا۔ چہرے پہ اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب دل میں وہی کچھ ہو جو زبان پر ہو۔ اطمینان اور چیز ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننے سے چہرے پہ رونق نہیں آتی،
جس نے روزے رکھے ہوئے ہوں اس کے چہرے پہ پرانے کپڑوں کے ساتھ بھی رونق آ جاتی ہے۔ جس نے روزے رکھے ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پھر بھی اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ اور ایک بندہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے، اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہے، لیکن روزے نہیں رکھے، تو ان کے چہرے بتا دیں گے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے، کہ ان کا دل اطمینان نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ یہاں ایک بات حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کہ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ظاہر ہوتے ہیں جو عبادت والے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور عطا فرماتا ہے۔ وہ نور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے ایمان کا جو نور ہوتا ہے اس کا اثر ان کے چہروں پہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو ان کے دل کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے ان کا چہرہ وہ بتاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو حقیقت میں والے کتاب ہے اور انصاف اور حقیقت کو پسند کرتے ہیں، وہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جو ضد والے ہیں ان کی نفی پہلے کر دی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کو پھر جتلایا، فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی ہے، اور ہم نے عالمین پر تمہیں فضیلت دی ہے۔